الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرجال قوامون على النساء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مجھ بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف پاروں میں سے کچھ آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ مجھے ان آیات مبارکہ کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے اور آپ سب کو سننے، پھر ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور درود نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا میں محمد کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ درود پاک اتنا بڑا عمل ہے جس کو خود رب العالمین نے کیا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمت نازل عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑاؤ ہو گیا اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دوپہر کے وقت سستانہ یعنی آرام کرنا چاہا، اور اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہاں کچھ دیر سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کا حکم، بے شک آرام کر لیتے ہیں۔ تو دوپہر میں پڑاؤ ہو گیا اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کھانے کے لیے کچھ ساز و سامان موجود ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو کھانے کے اندر صرف روٹیاں ہی موجود ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، خالی جو کی روٹیاں ہیں وہ ساز و سامان کے اندر موجود ہیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ عرض کی تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم وہی لے آؤ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ روٹیاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیں، اور جیسے ہی وہ پیش کی، چند ہی لمحوں کے اندر شہد کی مکھیاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد بھن بھنانے لگی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اے عاشقان رسول، آج سنیے، جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد شہد کی مکھیاں بھن بھنانے لگی، اور جیسے ہی شہد کی مکھیوں نے گھیراؤ کیا، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد یہ مکھیاں جب گھومنے لگی، بھن بھناٹ کی آواز بہت زیادہ ہو گئی، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھیاں آپ کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہیں؟
یہ کیوں بھن بھناٹ کی آواز آ رہی ہے اور اتنی تیز آواز ہے؟ لگتا ایسا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ وہ شہد کی مکھیاں اچانک اگر یہاں پر گھومنے لگ جائیں تو ایک تعجب جیسی بات ہوتی ہے۔ چلو یہ تو دیکھا ہے، اڑتی ہوئی دیکھی ہیں، ایک ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں، یہ سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایک جگہ ایک مجمع پر مکھیوں کا بار بار بھن بھنانا، بار بار وہاں چکر کاٹنا کچھ منظر پیش کر رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب وہ مکھیاں بھن بھنانے لگی، آواز تیز ہونے لگی، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکھیاں، یہ شہد کی مکھیاں آپ کو کچھ کہہ رہی ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، اے میرے صحابہ، تم نے صحیح پہچانا، واقعی میں یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ارشاد فرما دیجئے یہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، میں دنیا کے اندر صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں بن کر آیا، بلکہ میں جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ یہ میں ان کے شہد کی مکھیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ شہد کی مکھیاں میرے پاس اس لیے آئی ہیں، میں نے جب تم سے پوچھا کہ ساز و سامان کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے سن لیا تھا۔ جب تم نے کہا کہ صرف روٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، میرا محبوب تمہارے شہر میں آیا ہوا ہے، تمہارے علاقے میں موجود ہے، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں خدمت میں لگ جاؤ۔ اس شہد کی مکھیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ طاقت بخشی ہے، یہ توانائی دی ہے کہ ہم جگہ جگہ جا کر پھولوں کے رس چوس کر شہد تیار کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ نے کھانے کے لیے کچھ تقاضا کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شہد بنا سکتی ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ وہ شہد اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں لا سکیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کسی غلام کو ہمارے ساتھ بھیجیں، فلاں جگہ پر ہم نے شہد جمع کیا ہوا ہے، آپ کا غلام ہمارے ساتھ چلے، ہم انہیں شہد دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شہد آپ استعمال کر لیں، اگر آپ وہ ہمارا شہد استعمال کریں گے تو ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہوگی، ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائے، اے علی جاؤ ان کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے مزے لو، اور جاؤ وہاں سے شہد لے کر آؤ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے جانا شروع کیا، شہد کی مکھیاں آگے آگے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وقت کم ہے، یہ طویل واقعہ ہے، اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس غلام نے اس ٹھکانے پر پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ گئے، اور جیسے ہی پہنچے دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ شہد کثیر تعداد میں موجود ہے، کثیر تعداد کے اندر شہد موجود ہے، اور شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اس شہد کے مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان مکھیوں کو حکم دیا شہد کو اکیلا چھوڑ دو۔ اب شہد کی مکھیاں وہاں شہد کے اپنے گھر سے اٹھ کر چلی گئیں اور سارا شہد خالی کر دیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہد لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاتے ہیں اور سارا شہد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ شہد استعمال کیا گیا، کھانا تناول فرما لیا گیا، سارے صحابہ نے وہ کھانا سیر ہو کر کھایا۔ راوی لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ سیر ہو کر کھانا کھا چکے، پھر بھی شہد باقی تھا، پھر بھی شہد باقی ہے۔ اب جب کھانا کھا چکے معاملہ کیا ہوا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارد گرد پھر وہ مکھیاں آ گئی، وہ پھر بن بنانا، پھر ان کی آواز کا آنا۔ اب پھر سرکار علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ماجرا ہے؟ اب تو یہ شہد دے چکی ہیں، اب کیا معاملہ ہے؟ اب آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان شہد کی مکھیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اب کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت بخشی ہے، اگر آپ کو اور شہد چاہیے تو ہم جلد سے جلد آپ کو شہد تیار کر کے دے سکتی ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہد تو کافی ہو چکا، کھانا بھی سارے صحابہ سیر ہو کر کھا چکے ہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ شہد کی مکھیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ایک بات تو بتاؤ، تم جو شہد کی مکھیاں ہو صبح سے نکلتی ہو اور طرح طرح کے پھول پر جا کر بیٹھنا، کوئی پھول پھیکا ہوتا ہے، کوئی پھول کڑوا ہوتا ہے، کوئی پھول ہلکا میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھول زیادہ میٹھا ہوتا ہے، طرح طرح کے پھولوں پر جا کر بیٹھنا، اور لیکن شہد کا ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ اس میں معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو بتاؤ، تم یہ میٹھا شہد کیسے بناتی ہو؟ میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی سیرت پر ہمارے لیے یہ درس ہے۔ آئیے سنیے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو شہد کی مکھیوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم گھر سے نکلتی ہیں تو جب ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے، ہم جب گھر سے جانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم شروع سے ہی آپ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، شروع سے ہی درود پاک پڑھتی ہیں اور سارا دن ہم درود پاک بھی پڑھتی رہتی ہیں اور اپنا کام بھی کرتی رہتی ہیں، اور درود پاک کی فضیلت ہمیں یہ نصیب ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس شہد کو میٹھا ہی میٹھا بنا دیا ہے، میٹھا ہی میٹھا ہو گیا۔ تو دوستو، جو شخص حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑے گا، شہد کی مکھیوں کا عالم یہ ہے شہد میٹھا ہو جائے، اور جو امتی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں ان میں ایک آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے۔ مرد کیا ہے؟ سب مل کر بولیے، مرد کیا ہے؟ عورت پر حاکم ہے، عورت کا رکھوالا ہے، عورت کا مجازی خدا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اتباع کرے اس کے لیے کیا انعام ہے، اور جو اتباع نہ کرے اس کے لیے کیا وعید ہے۔ آج کل کے ماحول کے اندر ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، مشاہدے کے اندر بات آتی ہے کہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بہت ہیں، اور سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔
ایک دوسرے کو برداشت کرنا ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عطا کیے ہیں، اگر وہ اس کی عورت اس کی قدر کرے، اور جو عورت کے حقوق ہیں مرد اس کی قدر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں خاندان کو نواز دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں ایک شخص اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کسی غیر ملک میں چلا گیا اور یہ وصیت کر کے گیا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس وقت تک تم اپنے گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ اب ذرا بات توجہ گر ہے کہ جب تک اس نے کہا میں واپس نہ آ جاؤں تم گھر کے باہر قدم نہیں رکھو گی، وہ شخص یہ وصیت کر کے اپنے گھر سے چلا جاتا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شخص کی جو بیوی تھی اس کا والد بیمار ہو گیا ہے، اور گھر بھی قریب تھا، گھر بھی دور نہیں تھا، گھر بہت زیادہ قریب تھا، لیکن اس کے شوہر نے یہ اپنی بیوی کو یہ متنبہ کیا تھا کہ تم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب جب پتہ چلا کہ والد بیمار ہے، لوگوں نے بتایا کہ آپ کے والد گرامی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم جا کے اس کی تیمارداری کرو، تمہارا والد ہے۔ اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے، میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر قدم نہ رکھوں، اور اگر تم کہتے ہو میرا باپ زیادہ علیل ہے تو یہ معاملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لے جاؤ، اگر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیتے ہیں تو میں اپنے والد کی تیمارداری کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ اب بات توجہ گر ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ معاملہ لے جایا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا ہے اور وہ اپنی بیوی کو متنبہ کر گیا ہے کہ جو بھی ہو جائے تم گھر کے باہر قدم نہیں رکھو گی، لیکن اس عورت کا والد بیمار ہے، شدید علیل ہے، کیا وہ عورت اپنے والد کو پوچھنے کے لیے تیمارداری کرنے کے لیے جا سکتی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے شوہر نے اسے متنبہ کیا ہے، اسے پابند کیا ہے کہ گھر کے باہر قدم نہیں رکھنا، اگر وہ اپنے شوہر کی اتباع کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے انعام سے نوازے گا۔ اگر وہ اپنے شوہر کی اتباع کرے گی تو وہ بڑا انعام پائے گی، اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن اگر اپنے شوہر کی اتباع کرے گی تو یاد رکھو پھر جو ہے اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس عورت نے جب یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اتباع کرے اللہ تعالیٰ اسے بڑے انعام سے نوازے گا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس عورت نے صبر کر لیا، اپنے باپ کی تیمارداری کرنے کے لیے نہیں گئی بلکہ شوہر کی اتباع میں گھر پر بیٹھی رہی۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، وقت یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، زیادہ شدید علیل تھے۔ کچھ دن گزرا، کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے والد گرامی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اب جب انتقال ہو جائے بیٹی کا عالم کیا ہوتا ہے، بیٹی پر کیا گزرتی ہے۔ میں کہتا ہوں جتنی قدر ماں باپ کی بیٹی کرتی ہے اور بیٹے نہیں کرتے ہیں، مشاہدے کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، آپ مانیں گے اس بات کو۔ وہ بیٹی کیسی ہوگی ذرا تصور میں لائیے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، شریعت مطہرہ کو سامنے رکھا ہوا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی آگے رکھا ہوا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پھر التجا کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو عالم یہ ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا وہ عورت اپنے باپ کو ملنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اس تک یہ پیغام پہنچا دو، اگر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن اگر اپنے شوہر کی اتباع کر کے گھر پر صبر کر کے بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے انعام سے نوازے گا۔ اب ایک طرف والد کی میت رکھی ہوئی ہے، ایک طرف شوہر کی اتباع ہے، اب معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کل کا ماحول دیکھیں تو بیمار اگر تھوڑا سا بخار بھی ہو جائے، عورتیں اپنے شوہر سے پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتی، وہ چلی جائیں گی، باپ سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ تم میرے باپ کی قدر نہیں کرتی ہو؟ ارے شریعت مطہرہ سے تو پوچھو کیا اس معاملے کا حل ہے۔ آئیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب عالم یہ ہے اس کا والد انتقال کر گیا ہے، کیا وہ عورت جا سکتی ہے یا نہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ عورت جا سکتی ہے، لیکن اگر اپنے شوہر کی اتباع کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے انعام سے نوازے گا۔ اب وہ عورت صبر کر کے بیٹھ گئی، اپنے والد کے جنازے میں نہ شریک ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کا شوہر واپس آ گیا، اس کے شوہر کو سارا معاملہ بتایا گیا، اب شوہر شرمندہ ہو گیا، اب پریشان بھی ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنی زوجہ کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، آپ کی شریعت پر میں قربان ہو جاؤں، لیکن میں یہ معاملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی اپنے والد کو نہ ملے، لیکن اس نے صبر کیا ہے، اگر اس نے صبر کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا انعام ہے؟ میں نے اس لیے نہیں منع کیا تھا کہ یہ اپنے والد کو ملنے نہ جائے، لیکن ماحول کے مطابق، شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق، یعنی پردے کے احکام کی روشنی میں نے اسے منع کیا تھا کہ باہر نہیں جانا، لیکن اتنا معاملہ ہو جائے گا میری سوچ میں نہیں تھا۔ آج اس نے صبر کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات میں شرمندہ ہوں، لیکن اس نے صبر کیا، صبر کا اجر کیا ہے؟ اس صحابی نے پوچھ لیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زوجہ نے، میری بیوی نے صبر کیا ہے، اس صبر کا اللہ تبارک و تعالی انعام کیا عطا فرمائے گا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور سارے صحابہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قریب قریب آ جاؤ، آج میں تمہیں اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، جو عورت اپنے شوہر کی اتباع کرے، اپنے خاوند کی محبت کے اندر، اس کی فل محبت کے اندر تابعداری کرے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، اس کا والد بہت گناہگار تھا، جب اس کا انتقال ہوا بہت زیادہ گناہگار تھا، اور گناہگاری کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کا فیصلہ جہنم میں کیا ہوا تھا، یعنی وہ فوت ہوا، اور فوت ہونے کے بعد اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم تھا، لیکن اس کی بیٹی نے اپنے شوہر کی اتباع کر کے شریعت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کیا ہے، اور صبر کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے ذرا سنیے گا۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنے بڑے صدمے کے اندر اس عورت نے صبر کیا ہے، اس صبر کے عوض اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کیا ہے، جب اس کا والد اس دنیا میں نہیں رہا اور جب فوت ہوا ہے وہ گناہگار تھا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا اور اس نے صبر کیا اور جیسے ہی اس کی تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ انعام ملا ہے، اس کے جو سارے گناہ تھے، اس عورت کے والد کے جو گناہ تھے، اس تابع داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کیا ہے؟ شوہر کی اتباع کی ہے، شوہر کی اتباع میں اپنے آپ کو مار دیا، صبر کر لیا۔ جو شخص ایسا کرے گا، یہ نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی خیال کریں۔ وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو صبر و تحمل کے ساتھ معاملات کو سلجھایا جائے، نہ کہ گھروں کو تباہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہگار مسلمین مسلمات کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔